د قومي اسمبلی اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې ترسره شوی اجلاس کې پخوانی وزیر خزانه اسد عمر منلي ده چې حکومت معاشي بحران سره مخ دی. اسد عمر اعتراف کړی چې موجوده حکومت د ګرانۍ په شکل کې زیات بوج په عام ولس ورچولی، خو حکومتي اقداماتو له وجې به ډېر زر حالات ښه شي. د اپوزیشن لخوا هم په حکومت باندې سخت جوابي بیانونه مخې ته راغلي. د قومي اسمبلی د کاروایۍ متعلق تفصیل ګورو د اشفاق بنگش په رپورټ کې. قومی اسمبلی اجلاس کې یو ځل بیا د وزیر اعظم ایران کې بیان باندې شور او حکومتي او اپوزیشن بینچونه یو بل باندې سخت جوابي حملې شوي دي. سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې قومي اسمبلی اجلاس کې پخوانی وزیر خزانه اسد عمر ومنله چې حکومت معاشي بحران سره مخ ده او قومي اسمبلی ته خطاب کې اسد عمر اعتراف کړی چې موجوده حکومت د ګرانۍ په شکل کې زیات بوج په عوام اچولې، خو د حکومتي اقداماتو له وجې به ډېر زر حالات ښه شي. اسد عمر د بلاول تنقید هم جواب ورکړی، وایي چې پیپلز پارټۍ او نون لیگ ریکارڈ قرضې اخیستي دي او د هغوی حکومتونه ناکامه ترین حکومتونه ثابت شوي دي. اور یہ واقعی میں وہ ترقی کی رفتار نہیں ہے جو پاکستان کو جس کی ضرورت ہے، لیکن جس وقت بیلنس آف پیمنٹ کے بحران آتے ہیں تو اس کے بعد جو سٹیپس لینے پڑتے ہیں، جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں، ان کا منطقی اور قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، زرداری صاحب صدر تھے، وزیر اعظم تو بہت سارے گزرے اس کے اندر، لیکن اس پیریڈ کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ دوسری چیز مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے. یہ اس ملک کے اندر غربت ہے، عوام جو ہیں وہ جو درمیانے جو سفید پوش ہے وہ بھی زندگی جو ہے بڑی ایک مشکل کے اندر گزارتا ہے. مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے اور مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا ہے. زرداری صاحب کی پارٹی کا جو پچھلا دور تھا اس میں 5 سال افراط زر کی اوسط کیا تھی؟ 12.3%. 12.3% اوسط 5 سال کے اوپر. اس وقت تو مہنگائی کی پریشانی کی ہمیں آوازیں نہیں سنائی دی. قومی اسمبلی اجلاس کې د پیپلز پارټي رهنما خورشید شاه په خپله وینا کې وویل چې وزیر اعظم اسد عمر په نالایکۍ باندې وزارت نه لرې کړی دی. خورشید شاه وویل چې اسد عمر په مونږ نه بلکې هغه په ځای حافظ شیخ روستو باندې سخت خفه دی. مسٹر اسپیکر، الزام لگانے، تہمتیں لگانے، برا بھلا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. پریکٹیکل دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر نے اس کو ناکام، نااہل، نالائق فنانس منسٹر سمجھ کے نکال دیا. ان کی ناکامیوں کی وجہ سے ہماری ناکامی ہوئی ہے اور ملک میں افراط زر بڑھا ہے اور مہنگائی بڑھی ہے، ڈالر بڑھا ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں. قومی اسمبلی اجلاس کې د بلوچستان نیشنل پارټي مشر او حکومتي اتحادی اختر منگل هم په حکومت سخت ټکونه کړي دي او ورڅخه یې د 13 حکومتونو نه هم سخت خفګان ظاهر کړی دی. جو دیکھ رہا تھا 2 دن سے جن مسائل پر بات چیت ہو رہی تھی یا جن مسائل پر بحث ہو رہی تھی وہ کچھ زیادہ ہی ہمارے مسائل سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے. بلوچستان جو اپنے امن امان کے لحاظ سے سب سے بہتر قرار دیا جاتا تھا، آج وہ بدترین امن امان کی جو ہے شکل اختیار کر گیا ہے. مجھے حیرانگی ہوئی وزیر خارجہ کے اس بیان سے کہ وہ لوگ ایران سے آئے تھے، واردات کر کے پھر ایران چلے گئے. ہمارے وزیر خارجہ کو تو دنیا کی جغرافائی جو ہے معلوم ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ جس جگہ پر وہ واقعہ ہوا وہ ایران کے بارڈر سے جو ہے 450 کلومیٹر دور ہے، اور وہ آئے واقعہ کر کے اور چلے گئے. اور اس مقام سے ایران کے بارڈر تک سڑک صرف ایک ہی ہے جس کو کوسٹل ہائی وے کہا جاتا ہے. وہ گوادر ڈسٹرکٹ کے جو ہے 3 شہروں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے. اب مجھے پتہ نہیں، ہمارے فواد چودھری صاحب تو یہاں پہ نہیں ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ 60 روپے والا ہیلی کاپٹر تو ان کو نہیں دیا گیا تھا. کون سا ایسا ملک جو ہمسایہ ملک ہے جس کو ہم کہیں کہ جی وہ ہمارا دوست رہے؟ ایک ایران تھا، اس پر بھی الزامات لگا کے اور اس کو بھی اپنا دشمن قرار دیا. افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر نہیں، ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ تھے نہ ہیں اور نہ ہی رہیں گے. ایک سمندری بچہ ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اور وہ پتہ نہیں کس وقت کب کس سونامی کی شکل میں جو ہے آ کے وہ بھی ہمیں بہا لے جائے. قومی اسمبلی اجلاس کې شیری مزاری د بچو اغوا او گمشدگی باندې بازیابی متعلق بل پیش کړی دی او دې سره وزارت خارجه لخوا تحریر جواب کې د خارجه امور متعلق او سعودي عرب کې قید پاکستانیانو شمیره او واپس پاکستان ته روستو حکومتي اقدامات ظاهر کړي دي. بلخو وزارت پارلیماني امور لخوا بیان کې پخوانی فاټا یعنی قبایلی ضلعو آئی ډي پیز واپسی لپاره فند متعلق ویلي دي چې 11 اربه روپو کې 9 اربه روپے تر اوسه پورې جاری شوي دي
او پخوانی فاٹا یعنی قبائلی ضلعو لپاره 1.90 کروڑ روپے نورې ورکولو منظوري هم شوې ده. قومي اسمبلی اجلاس سبا غرمې پورې ځنډولی شوی دی. اشفاق بنگش، خیبر نیوز، اسلام آباد.